ایک بزرگ جو اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اپنے مریدین سے کہا، اے لوگو، میں فلاں شہر جوتوں کے محلے میں جا کر رہنے لگا ہوں، وہاں رہوں گا۔ جب تمہارا دل کرے کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، تم اس شہر میں جوتوں کے محلے میں آ جانا۔ اور یہ کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن گزرتے ہیں تو ان کے مریدین اس شہر میں جاتے ہیں اور جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ اللہ کے ولی پیر صاحب تھے، تو وہ آپ کے شہر میں آئے ہیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں جوتوں کے محلے میں رہوں گا، تو ہمیں بتایا جائے کہ جوتوں کا محلہ کون سا ہے۔ وہ لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے اور پریشانی کی حالت میں ان کو کہتے ہیں، تو پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ شہر ہے اور شہر میں جوتوں کا محلہ، اور ایسا محلہ جہاں سارے جوتے ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا کوئی محلہ نہیں ہے۔ تو وہ مریدین وہاں سے چلے گئے اور جگہ جگہ ان کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ وہ تھک گئے، مکمل طور پہ تھک گئے۔ اور تھکنے کے بعد وہ شہر کے ایک کونے میں قبرستان تھا، وہاں پہ جا پہنچے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں تو وہ بزرگ، وہ پیر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے، وہ مریدین نے پوچھا، یا حضرت آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ تو کہہ رہے تھے میں جوتوں کے محلے میں رہوں گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بھی جوتوں کا محلہ ہے، جوتوں کا محلہ ہے یہاں پہ جو دفن ہے، آپ ان کو دیکھو، وہ کیا کہتے تھے کہ فلاں جگہ میری ہے، فلاں حویلی میری ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں بھینس میری ہے، فلاں رقبہ میرا ہے، فلاں چیز، فلاں رقبہ، فلاں جگہ، فلاں حویلی، تو یہ میری ہے اور اتنا مال میرا ہے۔ لیکن اب دیکھو یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں، کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، نہ کسی کے پاس کوئی حویلی ہے، نہ کسی کے پاس کوئی بھینس ہے، نہ کسی کے پاس کوئی بکری ہے، نہ کسی کے پاس کوئی جگہ ہے، نہ کسی کے پاس کوئی مال ہے۔ تو یہاں سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹوں کا محلہ ہے۔ تو اگر آخرت کے لیے سوچتے، آخرت کے لیے جو اعمال ہیں وہی آخرت کا خزینہ ہے۔ تو یہ سن کر وہ مریدین بہت رنجیدہ بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور سبق بھی حاصل ہوا کہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ان مریدین نے کیا کیا؟ اللہ کی راہ میں بہت سارا پھر خرچ کیا، اللہ کے رسول کے لیے بہت سارا خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنا شروع کر دیا کہ تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن گئے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اے عزیز دوستو، تم بھی اس سبق کو یاد رکھو، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارو۔ یہاں سے ہے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو دکھانا ہے ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، کرنا تو میری جان غفلت اختیار، زندگی کا کچھ نہیں ہے اعتبار، حلق پر ہے موت کے خنجر کی دھار، کر بس تو اب اپنے کو مردوں میں شمار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخرت موت ہے۔